عزیز طلبہ طالبات، ہم فرسٹ ایئر کی ایف ایس سی میڈیکل کی جو اسلامیات ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے آج شرک سے پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے عقیدہ توحید انسان کا سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے کیا ہے؟ بڑا عقیدہ ہے۔ شرک اور اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہیں۔ دنیا کا پہلا انسان توحید کا ہی قائل تھا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی اس عقیدہ کی تعلیم دی، مگر جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے تو آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو گئے۔ تو گمراہی کا شکار کو ایک اللہ بزرگوں برتر کی بجائے کئی خدا ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا لیا۔ ان لوگوں نے جس چیز کی حیت ناک دیکھا تو اسے اپنے خوفزدہ ہوئے کہ اسے دیوتا سمجھ لیا، اسے دیوتا سمجھ لیا، پوجا پاٹ شروع کر دی۔ انہوں نے ایک آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا اور آندھیوں وغیرہ کے دیوتا جو بنا رکھے تھے۔ تو دوسری طرف جن چیزوں کو بہت نفع بخش پایا یا ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ گائے وغیرہ کی پوجا اسی وجہ سے شروع ہو گئی ہے۔ گائے ماتا کہتے ہیں نا انڈیا والے، گائے ماتا، اور اس کا مود پیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گائے ماتا مود۔ تو پتہ نہیں اس کو اس طرح پیتے ہیں جیسے کوئی شربت ہوتا ہے۔ ہاں تو ہاں جامع شریف جس طرح پی رہے ہیں۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر بھیجے۔ تو بیٹا 1,24,000 کم و بیش جو ہے نا وہ پیغمبر آئے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور شرک کی مذمت کی۔ قرآن مجید میں شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کسی کو بھی چاہے گا بخش دے گا۔ شرک کے لغوی معنی تعریف آ سکتی ہے کہ شرک کے لغوی معنی بیان کریں، مفہوم بیان کریں۔ تو لغوی معنی ہیں حصہ داری اور سانجھے پن کے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ سانجھے پن بنانا کسی کو۔ تو دین کے اسلام میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصہ دار سانجھے بنانا۔ اس طرح شرک کی 3 اقسام ہیں۔ ذات میں شرک، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی اور دوسرے کو حصہ دار سمجھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسفر اور برابر سمجھنا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح 2 خداؤں یا 3 خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خدا اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ تو اچھا جی، اس سے زیادہ ٹھہرانا ساجد ٹھہرانا۔ تو ذات میں شرک اگر دیکھیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسفر اور برابر سمجھنا، اور اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کو اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ ہی جو ہے نا وہ میں کسی کی اولاد ہوں، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ تو صفات میں شرک، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسری صفات میں ماننا۔ دیکھو بیٹا نام سے ظاہر ہے کہ صفات میں شرک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے برابر کسی کو سمجھنا کہ کوئی ایسی ذات اور ہے کہ وہ اس میں اتنی صفات ہیں۔ تو اسی جیسا علم اور قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کی ثابت کرنا، تو دوسرے کو جو ہے نا وہ ابدی سمجھنا یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ جو صفت بھی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں۔ تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے جس صفات کے تقاضوں میں شرک۔ پہلے ہم نے سیکھی کہ صفات میں شرک یعنی کہ صفت میں اللہ تعالیٰ کی صفت میں کسی کو شریک اٹھانا۔ اب صفات کے تقاضوں میں کہ وہ تقاضے آپ کس حد تک پورے کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ عظیم الصفات کا مالک ہے۔ ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے پیشانیاں جو ہے چکائی جائیں، ماتھے ٹکائے جائیں، کہ نمازیں پڑھی جائیں، ٹھیک ہے۔ حقیقی عطایت و محبت کا صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے اور یہ مان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے، اقدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو یہی بات کی جائے اس کے سامنے پیشانیاں چکائی جائیں، حقیقی اطاعت و محبت کا صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے اور یہ مان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے، اقدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے اور اسی کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔
تم صرف اس کی عبادت کیا کرو اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے اور بجز اس کے کوئی معبود نہیں، اور جو کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ حکم صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی منعم حقیقی سمجھنا جائے اور خلوص دل سے اس کا شکر بجا لایا جائے۔ یہ شکر صرف یہی نہیں ہے کہ زبان سے یا اللہ تیرا شکر، یعنی کہ صرف ہے کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو بس شکر ادا ہو گیا، اس کو عمل کر کے ثابت کریں، کہہ دیا کہ بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی عبادت و بندگی کا رخ صرف اللہ کی طرف پھیریں اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کا اپنی عملی زندگی میں کوئی شائبہ تک نہ رہنے دیا جائے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہی نہیں کہ پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر اس کی پوجا کی جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف لو لگائی جائے۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ اسی کو قادر مطلق اور مسبب الاسباب سمجھ کر اسی کے فضل و کرم سے اپنی مجبوریوں کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ بے شمار مسلمان ایسے ملتے ہیں جو زبانی طور پر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عملاً اپنی اولاد، روزگار، صحت اور دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے اسی عاجزی اور میز سے پیش کرتے ہیں کہ جس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حق ہے، اللہ تعالیٰ کو حق ہے۔ تو نیکسٹ بیٹا دیکھیں تو انسان کی اس کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ پکڑتے ہیں اللہ کے سوا حکم کو کہ شاید ان کی مدد کریں، نہ کر سکیں گے اس کی مدد، وہ ان کے حق میں ایک فریق ہو جائیں گے اور لا حاضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے جو ہے نا پیغمبر بھیجے، انہوں نے انسانوں کی ڈائریکشن کو اللہ کی طرف جھکایا۔ تو پھر ایک دوسری جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بھلا کون ہے جو روزی دے تم کو؟ اللہ اپنی روزی، اگر اللہ تعالیٰ روزی نہ دے، اللہ تعالیٰ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ روزی نہ دے تو کون ہے؟ مثلا میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں جس کی 500 کلہ زمین پٹیارہ جو ہے، اور اس کے آخری ایام میں اس کو گلوکوز لگتا رہے، پورے کتنے سال گلوکوز لگتا رہے ہیں، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیماری لگا دے جو آپ کے کھانا اندر جا ہی نہ سکے، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے کسی کو دینا ہے رزق، جتنا نصیب میں لکھا ہے اتنا ہی اس کو ملنا ہے۔ تو اسی طرح انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات، ان عقیدہ توحید جو ہم نے پڑھ لی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھکانا اور رسالت، اب اس کی اثرات کیا ہیں انسانوں پر، اس کی عملی طور پر اس کے اثرات کیا آئیں گے جی؟ عقیدہ توحید سے انسان کے فکر و عمل اور شخصیات میں نمایاں اور انقلابی تبدیلیاں ہونے کی کچھ فائدے ہوں گے، بھی ان کا فائدہ ہوگا۔ ظاہری بات ہے جب جھکاؤ اللہ کی طرف ہوگا، شرک نہیں ہوگا، تو تمام جو ہے نا صفات میں اللہ تعالیٰ کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، تو پھر اس کا کچھ فائدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس سے نفس، عقیدہ توحید انسان کو صرف نفس جو ہے اس سے نفس عطا کرتا ہے۔ انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور وہی قادر مطلق ہے، تو اس عقیدہ کی روشنی میں انسان صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے، اور اب اس کی پیشانی انسانوں یا پتھر کی بے جان مورتیوں کے سامنے جھکنے کی ذلت سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو انکسار بیٹا عقیدہ توحید سے تواضع اور انکسار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توحید کا جو ہے نا پرستار جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس اور اس کے پاس جو ہے نا وہ جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے، اور لہٰذا بندے کے لیے تکبر اور غرور کی کوئی گنجائش نہیں، اسے تواضع اور انکساری زیب دیتا ہے۔ وسط نظر جی، عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صرف رحمان الرحیم پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کا خالق، سب جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کی رحمت سے سب فیض یاب ہوتے ہیں۔ عقیدہ کے نتیجے میں مومن کی ہمدردی، محبت، خدمت عالمگیر ہوتی ہے اور وہ ساری خلق خدا کی بہتری اور بھلائی کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ اور استقامت و بہادری کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے، اور مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور جو مومن وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پر قدرت حاصل ہے، اور لہٰذا اسی کے سامنے جھکا جائے اور اسی طرح سے اسے ڈرنا چاہیے۔ اور عقیدہ کے ذریعے مومن جو ہے نا، مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے، وہ استقامت اور بہادری کی تصویر بن جاتا ہے، اور کسی بڑے سے بڑے فرعون کا خوف بے دلی میں نہیں لاتا۔
ہوا بدر احد کے غزوات ہوں، غزوہ حنین و خندق کے، دیکھا نا مسلمان جو تعداد میں کتنے کم تھے، لیکن اس ٹائم میں وہ ہزاروں کی تعداد میں کفار، لیکن مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلے کیے، اور ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے جو ہے نا وہ ہر فتوحات ہوئی ہمیں جو ہے نا، تو نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، ان کا پیکر بن جاتا ہے رجایت اور اطمینان قلب۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس و نا امید نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس لگائے رکھتا ہے، اور کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شارک سے بھی قریب ہے۔ تیرے حکم بن برق جنبش نہ کہا یہاں سے ہل کے ذرا بھی نہ جا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو بھئی پتہ بھی نہیں ہلتا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، اسی کا فضل کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں تو انسانی جس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کے دل کے اتنا ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پرہیزگاری، عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اگر وہ بندہ پوشیدہ کی میں کوئی جرم کر لے تو ممکن ہے کہ گناہوں کی لوگوں کے گناہوں سے چھپ جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا۔ اسی لیے میں طلباء کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو بیٹا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ 7 پردے بھی ہونا، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اچھائیاں برائیاں سب دیکھ رہے ہیں۔ اگر بندہ پوشیدگی میں سے کوئی جرم کر بھی لے تو ممکن ہے لوگوں سے بچ لیکن اللہ سے نہیں بچ پائے گا، کیونکہ وہ تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ایمان انسانوں میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ خلوت و جلوت میں بھی گناہ کا ارتکاب نہ کر سکے، یعنی کہ تنہائی میں بھی گناہ نہ کرے، اللہ یاد آ جائے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہمیشہ نیک اعمال بجے گا۔ اگر ہر انسان کی سوچ یہ ہو جائے تو انشاءاللہ جو ہے نا ملک پاکستان تار نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ معاشرہ اسی وقت صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہوں۔ توحید پر ایمان عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے، کیونکہ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہوگی تو عمل صالح ہوگا، اور دل ہی اگر کالا ہو چکا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جس نے میں نے اپنے سر کے منہ سے یہ بھی سنا تھا کہ جب بندہ ایک جمعہ چھوڑتا ہے نا تو ایک 7 دبا لگ جاتا ہے دل پر، تو اس طرح انسان اکثر جمعہ چھوڑتا ہی رہے، نمازوں کو چھوڑتا ہی رہے تو انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، تو پس پھر جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا نمازوں کے وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے وہ اس کے دل سے چلا غائب ہو جاتا ہے۔ تو نجات اور فلاح کے لیے ایمان و عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ایمان کی پہچان عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان نے اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح جگہ نہیں بنائی، غرض ہے کہ عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیک اعمال بجا لائے جائیں اور برے اعمال سے بچا جائے، جس عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ایک خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، جب تک آپ عملی طور پر ثابت نہیں کریں گے، آپ نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ ذکر و ذکار کریں، تب تک جو ہے نا عملی طور پر ثابت کریں، یعنی کہ صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو عقیدہ توحید کو مان لینا، بلکہ اس پر عمل کرنا، اس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ، تمام معاملات جو ہیں اس پہ پورا اترنا۔ تو عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، عمل ضروری ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں جی، یہ ہم نے آج جو ہے نا وہ عقیدہ توحید جو ہے نا پڑھ لی ہے، اور نیکسٹ ہم جو ہے نا رسالت پڑھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں جی، اللہ حافظ۔